فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ سامعین گرامی، رب العالمین نے جب انسانی تخلیق کا آغاز کیا تو رب العالمین نے اس تخلیق کے لیے جو مٹیریل استعمال کیا، وہ اس مٹیریل کو ہم دنیا میں ایک بہت ہی ادنا اور بڑا عام سا مٹیریل سمجھتے ہیں، اور وہ مٹیریل ایسا ہے کہ جب کبھی کپڑے پہ لگا ہو تو ہم جھاڑتے ہیں کہ صاف ہو جائے کپڑا ہمارا، جسے ہم مٹی کہتے ہیں۔ اور رب العالمین نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جس شاہکار کو تخلیق کیا، وہ شاہکار اس مٹی سے تخلیق کیا گیا۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، اپنے فرشتوں سے کہا کہ میں بشر کو، انسان کو تخلیق کرنے جا رہا ہوں اور اسے میں مٹی سے تخلیق کروں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹی کہ جو مختلف یعنی نمونے تھے، ان کو اکٹھا کر کے مٹھی بھر مٹی سے پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ان کی اولاد بھی اسی مٹی سے پیدا ہوئی۔ اور جس طرح مٹی کے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح مٹی کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، کوئی سرخ رنگ کی مٹی ہوتی ہے، کوئی سیاہ رنگ کی مٹی ہوتی ہے، کوئی گندمی رنگ کی مٹی ہوتی ہے، اس طرح انسانوں کے بھی، اولاد آدم کے بھی مختلف رنگ ہیں۔ ان میں سے کوئی سرخ ہیں، کوئی سفید ہیں، کوئی سیاہ ہیں، اور کوئی درمیانی یعنی گندمی رنگوں کے بھی ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح ان کی طبیعتوں میں، ان کے کردار، ان کے مزاج میں بھی فرق ہے۔ کچھ نرم طبیعت کے ہیں، کچھ سخت طبیعت کے ہیں، کوئی نیک ہیں اور کوئی بد ہیں اور کوئی برے ہیں، اور اسی طرح کچھ لوگ درمیانی طبیعتوں کے بھی ہیں۔ جس طرح مٹی کے رنگ اور خصوصیات تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اسی طرح انسانوں کے مزاج، انسانوں کی شخصیات، انسانوں کا کردار، انسانوں کا نیک ہونا، انسانوں کا برا ہونا، یہ چیزیں بھی بدلتی رہتی ہیں۔ پھر رب العالمین نے کہا فرشتوں سے کہ جب میں نے یہ مٹی سے تخلیق کرنے جا رہا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کی شکل کو درست کر لوں گا، ایک بڑی خوبصورت سی شکل، اور اس کا جب جسم بنا لوں گا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اس میں اپنی روح یعنی جو زندگی ہے، جو زندگی جب میں اس میں ڈالوں گا، روح جب اس میں ڈالوں گا، تو تم فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو تم اسے سجدہ کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات بیان کرتے ہوئے ایک اور حدیث میں کہا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالی گئی اور جب روح سر تک پہنچی، تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو انہوں نے پہلی حرکت کی وہ چھینک تھی، انہوں نے چھینک آتی ہے، اور جب انہیں چھینک آتی ہے تو حضرت آدم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کے رب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یرحمکم اللہ، کہ اللہ تم پر رحم کرے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زبان سے پہلا جملہ تھا جو ادا ہوا، اور اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یرحمکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائیں گے۔ تو پھر فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، کہ جتنے بھی فرشتے تھے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کیا، الا ابلیس،
سوائے ابلیس کے، استکبر وکان من الکافرین، جس نے انکار کیا اور جس نے تکبر کیا، استکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو اللہ نے کہا اے ابلیس، میں نے تجھے حکم دیا تھا اس انسان کو سجدہ کرنے کا، تو وہ کون سی ایسی چیز تھی جس نے تجھے اس سجدہ کرنے سے روکا؟ کہ کیا تو تکبر کرنے والوں میں سے ہو گیا، یا تو بہت ہی کسی اونچے درجے والوں میں سے ہو گیا؟ تو ابلیس نے ایک بڑا دلچسپ جواب دیا، اور وہ کہتا ہے قال انا خیر منہ، کہ اللہ، یہ جو آپ نے مٹی سے جو چیز بنائی ہے، جو تخلیق کی ہے انسان کی، میں اس سے بہت بہتر ہوں۔ انا خیر منہ، اس لیے کہ خلقتنی من نار، کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، وخلقتہ من طین، اور یہ تو مٹی سے، بہت ہی ایک کسی ادنا چیز سے بنا ہوا ہے۔ سامعین گرامی، بنیادی طور پر انسان میں اور شیطان میں مٹی اور آگ کا فرق ہے۔ مٹی زندگی دیتی ہے، پودے، حیاتات، نباتات، ہمارا اناج، یہ ساری چیزیں مٹی سے نکلتی ہیں۔ مٹی عاجزی، انکساری سکھاتی ہے، مٹی انسان کو اپنی غلطیوں کا اقرار کرنے کا سبق سکھاتی ہے۔ آگ غصہ، کینہ، حسد اور تکبر سکھاتی ہے۔ انا خیر منہ، میں اس سے بہت بہتر ہوں۔ اور یہ اکثر ہم بھی اپنی زندگیوں میں یہ جملہ کہتے رہتے ہیں کہ جس بندے سے مجھے تم کمپیئر کر رہے ہو، میرا موازنہ کر رہے ہو، میں اس سے بہت بہتر ہوں، میرا خاندان بہت بہتر ہے، میرا حسب و نسب بہت بہتر ہے، میرا والد ایسے تھا، میری والدہ ایسی تھیں، میرے دادا ایسے تھے، اور میرا شجرہ بڑا بہتر ہے، میرا علم بڑا بہتر ہے، میرا جو پروفیشن ہے، جس شعبے میں میں کام کرتا ہوں، وہ شعبہ بڑا ایلیٹ کلاس ہے، وہی بڑا ایک اعلیٰ کلاس کا ہے، تو میں تم سے بہتر ہوں۔ اور یہ اکثر ہم اپنی زندگیوں میں یہ موازنہ کرتے رہتے ہیں، زبان سے بھی اکثر کہتے رہتے ہیں، اور دل میں تو ہم اکثر یہ موازنہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، اور آپ کے ساتھ ایک صحابی بیٹھے تھے، تو سامنے سے ایک شخص گزرتے ہیں، بڑا خوش لباس، خوبصورت، اور شکل صورت سے ایک بڑا امیر و کبیر اور ایک معزز شخص لگتا ہے۔ تو وہ شخص گزرتا ہے، تو پیارے نبی اس صحابی سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو شخص گزرا ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک بڑے معزز گھرانے کا شخص ہے اور بڑا عزت دار شخص ہے، اور اس کی عزت کا یہ عالم ہے کہ اگر یہ کسی خاتون کے لیے نکاح کا کوئی پیغام بھیجے تو کوئی بھی گھرانہ اس پیغام کو ٹال نہیں سکتا، اور اگر یہ کسی کے لیے سفارش کرے تو اس کی سفارش ضرور قبول کی جائے گی۔ اور تھوڑی دیر بعد ایک اور صاحب کا گزر ہوتا ہے، بڑا عام سا لباس ہے، واجبی سی شکل و صورت ہے، پرسنالٹی بھی کوئی خاص نہیں ہے، اور وہ صاحب وہاں سے گزرتے ہیں۔ پیارے نبی انہی صحابی سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑے غریب گھرانے کا شخص ہے، اگر یہ کسی خاتون کے لیے نکاح کا پیغام بھیجے تو اس پیغام کو رد کر دیا جائے گا، اس پیغام کو ٹال دیا جائے گا، اور اگر یہ کسی کی سفارش کرے گا تو اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلا آدمی کہ جس کو تم بڑا معزز سمجھتے تھے، اگر روئے زمین کے سارے آدمی اس معزز شخص جیسے ہو جائیں
تو یہ جو شخص ادنا جو تمہاری نظر میں تھا اللہ کے ہاں اس شخص سے کہیں بہتر ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو شخص جو تمہاری نظر میں غریب اور ادنا تھا، یہ اگر اللہ پر کوئی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو ضرور پورا فرما دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مال کو اور تمہاری صورتوں کو اور تمہارے حسب و نسب کو نہیں دیکھتے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک رتبے میں بلند وہ ہے جو تقوی میں، جو نیکی میں، کردار میں اور اخلاق میں سب سے اچھا ہے۔ تو سامعین گرامی، کسی شخص کے صرف ظاہر کو دیکھ کر اپنے آپ کو اس سے کمپیئر کرنا یہ شیطان کا ہتھیار ہے، اور یہ شیطان ہمارے دماغ میں یہ پھر بات ڈالتا ہے کہ جس طرح اس نے اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے کمپیئر کیا تھا، اور وہ یہ کہتا ہے، ہمارے دماغ میں یہی بات ڈالتا ہے کہ یار تم تو اس سے بہت بہتر ہو، اس شخص سے جس سے تمہیں کمپیئر کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو سارے انسان ہیں وہ ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی طرح مٹی سے ہی تخلیق کیے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے اور کسی کو کم دے کر نوازا ہے، کسی کو اللہ نے کوئی صلاحیتیں دے کر نوازا ہے تو کسی کو اللہ نے کوئی اور صلاحیتیں دے کر نوازا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے نیکی سے اور تقوی سے اور کردار سے اور اخلاق سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو نعمتیں اور اپنی جو رحمتیں ہیں وہ اپنے حساب سے اس دنیا میں تقسیم کی گئی، کیونکہ مٹی اللہ تعالیٰ کی بھی ایک زندہ تخلیق ہے۔ اور اگر آپ سائنس کے روح سے دیکھیں تو آپ کو بتاتی ہے کہ مٹی کا جو ایک چمچ ہے، ایک چمچ عام مٹی کا، اس میں کئی ارب سے زیادہ مائکروبز ہوتے ہیں، اور اس میں 5000 سے زائد جو خلیے ہیں، خلیے ان کی اقسام موجود، یعنی مٹی کے صرف ایک چھوٹے سے چمچ میں۔ اور یہی مٹی ہے جو انسانوں کو زندگی دیتی ہے، کیونکہ انسانوں کی اور جانوروں کی جتنی بھی اناج اور خوراک اور یہ جو سارا سسٹم آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہی مٹی اگاتی ہے، یہی مٹی زندگی دیتی ہے، اور جب انسان اور جانور مرتے ہیں پھر یہی مٹی ہم سب کو سمیٹ بھی لیتی ہے۔ اور مٹی پختگی سکھاتی ہے، تحمل اور بردباری اور بڑھنا اور پھلنا اور پھولنا سکھاتی ہے۔ مٹی کسی کے ساتھ نہ حسد کرتی ہے، نہ مٹی دشمنی کرتی ہے۔ آگ غصہ اور حسد سکھاتی ہے، اور اگر آگ کو کنٹرول نہ کیا جائے تو پھر یہ تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتی ہے، کیونکہ اس میں انرجی کے مادے جو اللہ نے ڈالے ہیں، ان مادوں کو کسی بھی اگر انرجی کو کنٹرول نہیں کریں گے تو وہ انرجی تباہی اور بربادی کا ہی سبب بنے گی۔ اور سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ یہی ہمیں ایک سبق سکھا رہے ہیں، مٹی کا سبق۔ منہا خلقناکم، بہت ہی خوبصورت آیت اللہ نے ہمارے لیے بیان کی۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس مٹی سے ہم نے تمہیں تخلیق کیا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں ہم تمہیں لے کر جائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر ہم اسی مٹی سے تمہیں نکال کر دوبارہ زندہ کھڑا کر دیں گے قیامت کے دن۔ تو انسان کی حقیقت مٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن ہم اکثر اپنی اس حقیقت کو بھولے رہتے ہیں، اور پھر ہم دنیا میں اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا افلاطون سمجھتے ہیں، اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا ہماری وجہ سے چل رہی ہے، لیکن پھر
جب یہی بڑے بڑے افلاطون اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو دنیا کا نظام اسی طرح بلکہ شاید اس سے بھی بہتر چلتا رہتا ہے۔ تو وہ بھلے شاہ نے یا کسی شاعر نے کیا خوبصورت کلام کہا تھا، مٹی داتوں مٹی ہونا کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے۔ جو آج مٹی کے اوپر ہیں انہوں نے کل مٹی کے نیچے بھی ہونا ہے۔ تو مٹی عاجزی اور انکساری کا اور اپنی غلطیوں کو قبول کرنے کا سبق جو حضرت آدم علیہ السلام نے ہمیں ڈیمانسٹریٹ کر کے ہمارے لیے ایک سنت کی مثال میں چھوڑا، وہ سبق سکھاتی ہے۔ کسی دانا نے کہا تھا کہ اگر انسان کسی پہاڑ پر چڑھ رہا ہے، کسی پگڈنڈی پر، کسی ٹریک پر اوپر جا رہا ہے، تو اگر آپ اسے غور سے دیکھیں تو اس کا سر آگے کو جھکا ہوتا ہے اور وہ بڑی احتیاط سے آہستہ آہستہ اپنے قدم اٹھا کر چڑھائی کی طرف چل رہا ہوتا ہے، بلندی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اور جب انسان بلندی سے اترائی کی طرف اتر رہا ہوتا ہے تو اس کا سر پیچھے کی طرف ہوتا ہے، جسم بڑا اکڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ بڑی تیزی سے قدم نیچے اٹھاتا ہوا پستی کی طرف آ رہا ہے۔ تو اس دانا نے کہا کہ جب تم کسی شخص کو غرور اور تکبر سے اکڑا ہوا دیکھ لو تو سمجھ لو کہ اس کا پستی کی طرف سفر شروع ہو گیا ہے، اور اگر تمہارا سر عاجزی اور انکساری سے اللہ کے حضور جھکا ہوا ہے اور تم اپنی زندگی میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہو تو تم ترقی کی طرف، کامیابی کی طرف، کامرانی کی طرف بڑھ رہے ہو۔ یہ وہ سبق ہے جو مٹی سکھاتی ہے، کیونکہ سامعین گرامی جس شاخ پر پھل لگتا ہے وہ شاخ جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور جو سرو کا درخت ہے وہ سر اٹھا کر کھڑا ہوتا ہے لیکن اس پر پھل کوئی نہیں لگتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال اس نرم اور نازک اور تر و تازہ پودے کی طرح ہے جسے تیز ہوا کبھی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر کرتی رہتی ہے، اور منافق کی مثال اس سیدھے کھڑے رہنے والے صنوبر کے درخت کی طرح ہے جسے تیز ہوا ایک ہی جھٹکے میں اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے۔ جو جھکنے والے پودے ہوتے ہیں، نرم اور نازک اور تر و تازہ پودے، وہ ہوا کے جھونکوں سے اپنی ڈائریکشن تبدیل کرتے ہیں اور اس ہوا کی ریزسٹنس کو کم کرتے ہیں، اور جب ہوا چلی جاتی ہے تو پھر وہ سر اٹھا کر دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بلندی بھی عطا کرتے ہیں اور انہیں پھل بھی عطا کرتے ہیں۔ اور جو شخص متکبر بن کر اور اپنا سر اکڑا کر اور جس کی گردن غرور اور تکبر سے اکڑی رہتی ہے، وہ ضرور منہ کے بل جلد ہی یا دیر سے ضرور گرتا ہے، اور یہ تماشا ہم اپنی زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک بہت بڑی غلطی کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا، لیکن آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا فوراً اقرار کیا۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بہت ہی پیاری دعا جو حضرت آدم علیہ السلام نے ہمارے لیے چھوڑی کہ اے میرے رب، اور دونوں نے، حضرت اما حوا نے اور حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں نے مل کر دعا کی، قال ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر آپ نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا اور انہیں پوری انسانیت کا والد اور ان کا سرداری کا شرف عطا کیا۔ اور دوسری طرف شیطان تھا جو آگ سے بنا جنوں میں سے تھا، اور اس نے انکار کیا، صرف انکار ہی نہیں کیا، پھر اپنی غلطی پر ڈٹ گیا۔ اس نے کہا میں نے تو صحیح بات کی ہے،
استکبر، اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور پھر وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو سامعین گرامی، ہم سب کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے کی ہوئی ہے، پھر اللہ نے اپنی روح اس میں ڈالی ہے، پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ 3 باتیں، اور چوتھی بات، اللہ تعالیٰ نے کائنات کا وہ علم جو نہ فرشتوں کو اور نہ جو جنات کو عطا کیا، وہ انسانوں کو عطا کیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم عطا کر دیا، جو علم فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا، جو علم جنات کے پاس بھی نہیں تھا۔ ان 4 خصوصیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمین پر اتارا، اور یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کے مبارک دن میں کیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، تخلیق فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دن انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا، اور جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی جب اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ سامعین گرامی، فرشتے نور سے بنے ہیں، لائٹ سے، ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کی ایک جو تخلیقی مٹیریل ہے اس سے بنے ہیں، اور جنات جو ہیں وہ آگ سے بنے ہیں، جس میں بہت ہی انرجی ہے، بہت ہی حرارت ہے۔ لیکن آدم جو کہ ان سب سے اعلیٰ ہے، وہ مٹی سے بنا ہے، اس لیے کہ جب ابن آدم اپنی غلطی کرے، اور غلطی بھی کرے گا کیونکہ انبیاء علیہ السلام نے بھی غلطیاں کی، کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو کہہ سکے کہ میں پرفیکٹ ہوں، میں ذات کامل ہوں۔ ذات کامل رب العالمین کی ذات ہے، اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام آتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی رحمت سے ایک رہنمائی اور گائیڈنس اور ہدایت بخشی تھی۔ ہمارا تو کہیں شمار ہی نہیں آتا، ہم بہت غلطیاں کرتے ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ غلطی کرتا ہے تو وہ اپنی غلطی پر نادم ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، شرمندہ محسوس کرتا ہے، اور پھر وہ اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہے۔ کسی بندے کے سامنے غلطی کی ہے تو بندے سے معافی مانگتا ہے، اللہ کے حضور غلطی کی ہے تو اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اسے معاف فرما دیتے ہیں، اور پھر اللہ کا بندہ یہ مٹی کے ساتھ اپنا رشتہ برقرار رکھتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میری اوقات اس مٹی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، اسی مٹی سے کم ہی ہو سکتی ہے، اور وہ اپنا اس مٹی سے رشتہ برقرار رکھتا ہے۔ گھروں میں ہم جب یہ فریج یا کوئی واشنگ مشین یا کوئی اپلائنسز لگاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک تار جو آ رہی ہوتی ہے، ایک لائیو تار آ رہی ہوتی ہے، ایک نیوٹرل ہوتی ہے۔ اچھا، نیوٹرل بھی ہے، لائیو بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک ارتھ کی تار بھی ہوتی ہے۔ ارتھ کی تار اس لیے ہے کہ فریج میں اگر اس کی باڈی میں کوئی ایکسٹرا کرنٹ آ رہی ہے تو وہ جو پاتھ آف لیسٹ ریزسٹنس ہے، یعنی سب سے کم جہاں سے ریزسٹنس مل رہی ہے، وہ زمین کی طرف چلی جاتی ہے، اور انسان جو ہیں اس کرنٹ سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ بجلی میں یہ تماشا ہم روز دیکھتے ہیں۔ انسانی جو جسم ہے اور جو دماغ ہے، اس میں بھی شارٹ سرکٹنگ ہوتی رہتی ہے۔ شیطان اس میں وسوسے اور خیالات اور تھاٹس ڈالتا رہتا ہے کہ تم تو بہت بڑے آدمی ہو، تمہارا مقام تو بہت ہی بڑا ہے، انا خیر منہ، تم تو بہت بہتر ہو، تمہیں تو یہ دنیا تمہاری قدر ہی نہیں کر رہی، اور تمہارا تو مقام یہاں ہونا چاہیے تھا اور یہ ہونا چاہیے تھا، اور عجیب عجیب طرح کے خیالات ہمارے دل میں ڈالتا ہے۔ یہ شارٹ سرکٹنگ ہوتی رہتی ہے۔
حسد ڈالتا ہے، کینہ ڈالتا ہے، غصہ ڈالتا ہے اور منفی جذبات اور خیالات ڈالتا ہے، یہ ساری شارٹ سرکٹنگ ہوتی رہتی ہے۔ اس شارٹ سرکٹنگ کو کرنے کے لیے بندہ مومن اپنے آپ کو ارتھ کرتا ہے، اور ارتھ جب وہ اپنی پیشانی اللہ کے حضور سجدے میں زمین پر رکھتا ہے، یہ اس شارٹ سرکٹنگ کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ سجدے کی حالت میں بندے اور رب کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم سجدے میں ہوتے ہو تو یہ دعاؤں کی انتہائی قبولیت کا وقت ہے۔ تو سامعین گرامی، مٹی کے ساتھ، زمین کے ساتھ اپنے رشتے کو سجدوں کے ذریعے اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، اور تکبر اور حسد اور کینہ اور غصہ اور جتنے بھی منفی اور برائی کے جو خیالات ہیں ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر یہ کریں تو پھر انسان کا مقام، بندہ مومن کا مقام فرشتوں سے بھی بلند ہے اور جنات سے بھی بلند ہے۔ اور پھر جب انسان سجدے میں اللہ کے حضور اللہ کی پناہ میں آتا ہے تو پھر کوئی دنیا کی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اپنے کلام میں اسی خوبصورت بات کی طرف اشارہ کیا تھا، اور آپ نے کہا تھا فراغت سے دنیا میں دم بھر نہ بیٹھو، فراغت سے دنیا میں دم بھر نہ بیٹھو، اگر چاہتے ہو فراغت زیادہ، جہاں رام ہوتا ہے میٹھی زباں سے، جہاں رام ہوتا ہے میٹھی زباں سے، نہیں لگتی کچھ اس میں دولت زیادہ، کرو دوستو پہلے آپ اپنی عزت، جو چاہو کریں لوگ عزت زیادہ، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ انسان بننا اشرف المخلوقات کا مقام فرشتوں سے بہت بہتر ہے، لیکن اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اللہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق سجدوں میں گر کر اپنے رب کا قرب مانگنے کی ضرورت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی اشرف المخلوقات اور رب العالمین کا بہترین بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔